أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں دین اسلام جیسا دین عطا کیا جس جیسا کوئی دین دوسرا نہیں ہے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہماری عمر میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ دوبارہ بھیج دیا ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان لوگوں میں سے آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، روزے رکھ رہے تھے، افطاریاں کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادات سر انجام دے رہے تھے. آج ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سعودی عرب میں نہیں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں ہی نہیں ہیں. عمر پوری ہو گئی، دانا پانی مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے دنیا سے اٹھا لیا. اور رمضان سے ایک دن پہلے بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ اب میرا رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عمر کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحہ بھی. بلکہ جیسے کسی نے کہا ہے، نہ خوش ہو اپنی منزل پہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، نہ خوش ہو اپنی منزل پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں. منزل تب ہی سمجھیں اپنی ہوگی جب آپ منزل میں داخل ہو گئے. اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ آج ہم الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں اور راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی یہ نعمت ہمیں الحمدللہ حاصل ہو گئی. اور یہ کتنے دن ہیں، آدمی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمیں میں سے کہ وہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، پورے دل کی فرحت کے ساتھ انہیں انتظار ہے کہ رمضان آئے، روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اور ہمیں سے، ہمارے ہی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں کہ جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے
کہ ابھی کل رمضان گزرا تھا پھر آ گیا، کیونکہ انہیں روزہ رکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ اور رمضان کے یہ 30 دن وہ کھاتے پیتے ضرور ہیں، کھاتے پیتے ہیں دن کو، لیکن جس طرح کھل کھلا کے آدمی باقی ایام میں کھاتا ہے ایسا تو نہیں کھا پاتا۔ ان کے نزدیک یہ رمضان کی آمد خوشی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا، ہمیں بتایا، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات چند دن ہیں، دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی کل ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اور اب کیا صورتحال ہے؟ چوتھا حصہ گیا نا آج، اب رمضان گیا، رمضان گیا، رمضان گیا، دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس رمضان میں عبادت کرنے، روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور تلاوت کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں خوش ہو کے اگر اٹھائے تو اللہ اس سے خوش ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صرف 30 دن، زیادہ سے زیادہ یہ مہینہ کتنا ہو سکتا ہے؟ 30 دن کا۔ کبھی کوئی عربی مہینہ ایسا نہیں آئے گا کہ یہ 30 دن سے زیادہ ہو، 31 میں ہو جائے، 32 میں ہو جائے، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ انگریزی میں 28 کے مہینے بھی ہوتے ہیں، انگلش کیلنڈر میں فروری 28 کا ہوتا ہے 3 سال، اور چوتھے سال لیپ وہ 29 ہو گئے، اور کچھ مہینے 30 کے ہیں، کچھ 31 کے بھی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجابی مہینہ ایک 32 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ساون بھادوں جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ 32 دن کا ہوتا ہے، لیکن عربی کیلنڈر کا یہ کمال ہے کہ یہ یا 29 یا 30، نہ 28 اور نہ 31 اور نہ 32۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور فاضل گزرے ہیں، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد نام کی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پوری امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی عربی مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوگا اور 30 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تو فرما دیا نحن امت امیہ، ہم ان پڑھ امت ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں اتنی باریکیاں نہیں آتی۔ ہمارا مہینہ ہوتا ہے، آپ نے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا، اور یہ 5 اور 5 10 اور 3 ضرب دیں کتنی ہوگی؟ 30۔ فرمایا ہمارے مہینے یا 30 کے ہوتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب بار بار تیسری باری آئی تو انگوٹھا کی دبا دی، یا 29 کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہر حال میں ہر آدمی کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے آسانیاں دیکھیں، اسلام کے بارے میں کہا گیا الدین یسر، الدین یسر، اسلام بہت آسان ہے، اس میں طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کوئی بھی کام۔ اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو روزہ معاف ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر تو کوئی بھی معافی کروا لے گا کہ میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کی طاقت سے باہر ہے، بوڑھا آدمی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو روزہ معاف ہے، اس کی جگہ وہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، روزانہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، گویا کہ ایک مسکین کو روزہ رکھوا دیا، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ کریں کہ آدمی بوڑھا ہے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس میں ایک آدمی کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں ہے، فقیر بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مکمل معاف کیا، نہ روزہ رکھے نہ کھانا کھلائے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں بنایا، رکھ سکتے ہو رکھو، نہیں رکھ سکتے معاف۔ گرمی کے موسم میں روزے چھوٹ گئے ہیں،
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ نے گرمی میں ہی رکھنے ہیں. آدمی بیمار ہو گیا، قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے 184 سورۃ البقرہ، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے، مسافر ہے، وہ جتنے روزے چھوڑے اتنے روزے بعد میں رکھ لے. اب بعد میں کی پابندی نہ قرآن کریم میں ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ بعد میں کب رکھے. یہ نہیں کہ گرمیوں کے روزے چھوٹے تھے تو گرمیوں میں ہی رکھے، نہیں. آج کل گرمیوں کا روزہ ہے، آپ اس کو جا کے موسم سرما میں ٹھنڈے دنوں میں چھوٹے چھوٹے دنوں میں رکھ لیں، آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے. فعدۃ من ایام اخر. اتنے آسان احکام دین اسلام کے، اور صرف روزے میں نہیں. آپ اندازہ کریں ہر مسئلہ دین کا، ہر معاملہ اس میں یہ آسانیاں ہیں. سردی کا موسم ہے، آپ کا پاؤں دھونے کو جی نہیں چاہتا، مسح کرنے کا حکم ہے. جرابیں پہنی ہوئی ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ وضو کر لیں، جرابیں موزے پہن لیں. 24 گھنٹے کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ وہ پاؤں سے نہ نکالیں، اور جب وضو کا وقت آئے اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کے اوپر صرف اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے لکیریں کھینچ دیں، آپ کا وضو ہو گیا. اور 24 گھنٹے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ مسافر ہیں تو اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں 72 گھنٹے اجازت ہے کہ وہ اپنی جرابیں نہ اتارے، صرف مسح کرتا رہے. اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، حج ہے، اس میں بڑی آسانیاں دی ہیں. الدین و یسر، دین آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آج 10 تاریخ کو، جو ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو 4 کام کرنا سنت ہے. اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمی جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ میں آئے، اور مزدلفہ سے صبح سورج نکلنے تک آپ مینا میں پہنچ گئے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہیں. دوسرا کام کیا ہے؟ جانور ذبح کریں، اونٹ نہر کریں، گائے ذبح کریں، بکرے ہیں ذبح کریں. اور تیسرا کام ہے اپنے بال گنجا کروائیں یا بال چھوٹے کروا لیں. 3 کام. اور چوتھا اس دن مسنون ترتیب کے مطابق چوتھا کام یہ ہے کہ آپ جا کے طواف کریں، طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور طواف حج بھی اسی کا نام ہے، کیونکہ اس طواف کے بغیر حج نہیں ہوتا، وہ حج کا رکن اعظم ہے. اب یہ 4 کام کرنے مسنون ترتیب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیے تھے. اگر کسی سے کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں. صحابی آیا کہتا ہے رمیت بعد ان امسیت، یا رسول اللہ میں نے تو وہ 7 کنکریاں مارنی تھیں، صبح میں نے جا کے شام کو ماری. فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں ہے. دوسرا آیا، وہ آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے طواف پہلے کر لیا، قربانی بعد میں کی. فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمارے دین کی آسانیوں کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ کسی معاملہ میں کوئی مشقت، کوئی مشکل نہیں، اتنا آسان دین. اور روزے کے معاملے میں اگر آپ مسافر ہیں روزہ چھوڑ دیں، کوئی بیمار ہے روزہ چھوڑ دیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ، بلکہ یقین جانے کے بعض دفعہ ہمیں خود ہی ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ظاہر کہ سفر ہر کوئی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ دینا چاہیے، جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دیں، پتہ نہیں سفر میں کیا صورتحال پیش آ سکتی ہیں. اور سحری کے وقت آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، کہیں میں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سحری میں عام آدمی روزہ رکھ رہا ہے، مسافر بھی ہیں اور عام آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے. اب ایسے میں آپ کو دین کی آسانی چاہیے یا اپنی جان کی امان چاہیے؟ سارے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے، یہ داڑھی والا آدمی روزہ نہیں رکھ رہا. بات ہے یا نہیں؟ اور ایسا واقعہ پیش آتا ہے.
اور اسلام نے جو ہمیں اجازت دی ہے اس میں اتنی ہمارے لیے آسانی ہے کہ پتہ نہیں کہ اس وقت آسانی کے ساتھ ہم نے روزہ رکھ لیا، لیکن شام ہونے تک کیا کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر اسلام کے اس حکم پر عمل کر لیں بہت آسانی رہے گی۔ میری اپنی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ صبح کیا اور شام کو کیا پیش آ سکتا ہے۔ میں ان دنوں دبئی میں تھا، وہاں سے پاکستان گیا، کراچی میں اترا، اپنے عزیزوں سے مل کے پھر ارادہ بنایا کہ آگے سیالکوٹ چلا جاؤں گا۔ کراچی اترا، رمضان کا مہینہ ہے، وہاں سے ٹرین میں بیٹھا، آج سے 20 بلکہ میرے خیال 25-30 سال کی بات ہے۔ ٹرین میں کراچی سے سوار ہوا اور وہی صورت آ گئی، سحری کے وقت سندھ میں روزہ رکھنے کا وقت آ گیا، سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو اس آسانی کا پتہ ہے یا نہیں ہے، اللہ عالم۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو پتہ ہوگا کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جتنے بھی دائیں بائیں ہیں سحری لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یقین مانے کہ اب شرم آئی کہ اب آپ اتنے لوگوں میں روزہ چھوڑ دوں تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے بھی سحری بھگوائی، روزہ رکھ لیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آگے جا کے بہاولپور کے قریب پہنچے، خوب دوپہر لگی ہوئی ہے، کون سی جگہ ہے میرے علم میں نہیں، لیکن عین دوپہر کا وقت پتہ چلا کہ آگے 2 ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ شاید ہم میں سے کسی کو یاد ہو، ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ٹرینوں کا، وہ پٹریاں کوئی کانٹا چینج کرنے کے نتیجے میں یا کیسے ہوا۔ وہاں دوپہر کے وقت کم و بیش ہمیں 4 یا 6 گھنٹے دھوپ میں، اور جیسے ٹرین بند ہو گئی وہ پنکھے اور اے سی بھی سارے بند ہو گئے، 4-6 گھنٹے وہاں رکنا پڑا، اور اسلام کی آسانی بار بار یاد آئی کہ اگر روزہ نہ رکھا جائے سفر میں تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اب پسینہ بہہ بہہ کے پیاس شروع ہو گئی، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، لوگ نڈال ہیں لیکن روزہ توڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، ایک عمل شروع کر لیں تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے مواقع کے لیے ہمیں آسانی دی ہے کہ اگر روزہ توڑ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت کر کے، اس مہینے میں تلاوت کر کے، اس مہینے میں تراویح پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ اور ایک حدیث کا ذکر کروں، وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لے جانے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے ایک نیا کام کیا ہے، پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ کیا بات تھی کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رابطہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ جبرائیل امین کے ذریعے بھی تھا۔ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے، جیسے آج ہماری زندگی میں الحمدللہ رمضان آیا ہوا ہے، جو مر گئے وہ گئے، ان کی زندگی سے رمضان نکل گیا، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرشتے نے کہا کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اس پر بھی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ جس کے سامنے، اے اللہ کے نبی، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس کے کانوں تک آپ کے اسم گرامی کی آواز پہنچے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس پر بھی لعنت۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ اب یہ 3 کام آپ اندازہ کریں، تینوں میں سے ایک رمضان کا روزہ ہے، دوسرا اپنے والدین کی خدمت ہے، اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنے پر درود شریف پڑھنا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر وہ سسٹم بڑا مشہور ہے، انگوٹھوں کو چوما، اپنی انگلیوں پر لگا لیا، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یا نہیں نکلے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا یہ ہے کہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی کہتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی صلاۃ والسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام بھیجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تم بھی بھیجو۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا، اور اللہ ہی کے حکم سے جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سیڑھیوں پر 3 باتیں کہیں۔ اب اس کے باوجود اگر ایک آدمی آپ کا اسم گرامی سنے، اس کے کانوں سے آپ کا نام ٹکرائے اور وہ پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ اس پر لعنت ہے، اللہ کی رحمتوں سے وہ بعید ہے، دور ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آج رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے کا موقع ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا نہیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، ان کے ہاتھ سے وہ نعمت تو نکل گئی۔ والدین وہ نعمت ہے کہ یہ دوبارہ نہیں مل سکتی، کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ بار بار حاصل ہو سکتی ہیں۔ بیوی اگر فوت ہو جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے یا نہیں؟ بیوی کسی کی فوت ہو جائے دوبارہ مل جائے گی۔ بیٹا ہے فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ دوبارہ دے گا، بیٹی ہے فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ دوبارہ دے گا۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ضائع ہو گئی اللہ دوسری مرتبہ عطا کرے گا۔ ماں باپ انسان کو ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ اگر کسی کی ماں فوت ہو گئی دوبارہ ماں نہیں مل سکتی، اگر کسی کا باپ ہو گیا دوبارہ باپ نہیں مل سکتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ہماری منہ بولی ماں ہے، یہ منہ بولی بہن، وہ منہ بولی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں منہ بولی بہن سے پردہ واجب ہے، منہ بولی ماں ہے پردہ واجب ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی پردہ نہیں۔ لیکن پڑوس والی عورت کو آپ نے ماں کہہ دیا، پردہ اتر جائے گا؟ نہیں، آپ کا پردہ کرنا واجب، اس عورت کا پردہ کرنا آپ سے واجب ہے۔ منہ بولی بہن کہہ کر ساری عمر گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام اس رشتے کو نہیں مانتا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں یقین جانے کہ آپ کے لیے انتہائی سعادت ہے، انتہائی خوشی کا مقام ہے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے رب کو راضی نہ کریں۔ کتنا مقام ہے والدین۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کے والدین میں سے کوئی ہو، ایک ہو یا دونوں ہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا کام اللہ کی عبادت اور دوسرا کام ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت۔ یہ 2 کام اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے بتائے ہیں کہ پہلا کام اس کی عبادت اور دوسرا کام ماں باپ کی خدمت۔
اور ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی دنیا میں بھی سعادت کماتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سعادت کما لیتا ہے۔ وہ غار والے لوگوں کا واقعہ، جو 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نے صرف یہ کہا تھا، 3 میں سے وہ راستہ بننے تک ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، ایک نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرے ماں باپ تھے، میں بکریاں چلایا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ نکال کر میں گھر آتا، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں کہیں دور لے گیا، واپس آنے میں وقت زیادہ لگ گیا، اور میں دودھ نکال کے دودھ دھو کے لایا، گھر آیا تو دیکھا کہ والدین سوئے ہوئے ہیں۔ میں دودھ کا پیالہ پکڑ کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کو جگا نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب ہوگی، اور اپنے بال بچوں کو دودھ دے نہیں رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، جب تک میں ماں باپ کو نہیں پلا لوں گا میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں دوں گا۔ اس طرح جب میرے والدین اپنی نیند پوری کر کے اٹھے، میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا اور پھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ غار جو سامنے چٹان نے غار کا منہ بند کر رکھا تھا، چٹان پیچھے ہٹ گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ والدین کی خدمت کرنے کے نتیجہ میں دنیا میں بھی آپ کو عظمت سرفرازی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت خوش ہوگا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیے، اپنے والدین کی خدمت کیجئے، رمضان کے روزے رکھیے، عبادت کیجئے، اور یہ چند دن ہیں، ادھر آئے اور ادھر گئے۔ رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کریں گے کیونکہ ابھی وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا باقی رہ رہا ہے۔ کھانا آپ کا موجود ہے، اگر کسی نے کچھ سوال کرنا ہو روزے سے متعلقہ یا کوئی بھی، تو بس 2-3 منٹ باقی ہیں شاید۔ میرا خیال سوال وغیرہ کوئی نہیں، پھر آرام سے کھانا لے لیجیے اپنا۔ حضرت کا لفظ بہت مشہور ہے، ہر کسی کی زبان پر ہے، اور اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے، بندے کا عقیدہ صحیح ہو، حضرت ابوبکر صدیق عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور کسی بھی نیک انسان کے پہلے لفظ جو کہ فوت ہو چکا ہے اس کو حضرت لگائیں۔ اصل میں حضرت حاضرہ یحضر و حاضر ہونا معنی یہ ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن عقیدہ صحیح ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہم حضرت کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے احتراماً، جیسے کسی کو جناب کہہ لیا، انگلش والوں نے سر کہہ لیا، ان معنوں میں حضرت ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے پاس ہیں، جیسے کچھ لوگوں کے عقائد ایسے ہیں، اگر عقیدے میں یہ گندگی نہ ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ عقیدہ ہمارا الحمدللہ صاف ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کے نام لیں، حضرت کہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب ان حضرت کو اپنے ساتھ بھی تو مان لیں، یہ غلط ہے، کیونکہ وہ جو فوت ہو چکے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے، ایک حدیث لگے تو میں ذکر کر دوں۔ پچھلے ایک درس میں میں نے ذکر کیا تھا، ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے یہاں روزے دار ایک وی آئی پی مہمان ہوگا، وی آئی پی، اور اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے وی آئی پی گیٹ ہوگا، اس گیٹ کا نام ہے باب الریان۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جیسے ہی روزے دار داخل ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بندہ جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا کہ اسے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بندہ جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، اب اس دروازے سے اندر آ گیا، اگر کوئی اور بھی دروازے ہوں گے تو یہ تو نہیں دوبارہ نکلا، دوسرے سے آیا، پھر نکلا تیسرے سے آیا،
ایک اس سے داخل ہو گیا ان کے دل میں دیکھیں خیال کیا آیا ہے. ہمارے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے نکلیں گے کون سا کام کرنا. خیال یہ آیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا. وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اے صدیق تو ان لوگوں میں سے ہیں جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا کہ اندر آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ. کتنا عظیم انسان تھے، کتنے عظیم انسان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کتنے بدبخت انسان ہیں آج وہ جو گز گز پر لمبی زبان کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعنت پھٹکار تک بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق کو بلایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے یا پھر ان کو غارت کرے، دنیا سے اٹھائے جو اللہ کے اتنے پیارے لوگوں کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. پچھلے دنوں کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے. روزے کے اس قریبی افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا روزہ بھی قبول فرمائے.